بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو 78واں سبق ہے، مبتدا اور خبر۔ مرفوعات میں سے تیسری قسم مبتدا اور خبر ہے۔ پہلی قسم فاعل، پھر نائب فاعل اور ابھی مبتدا و خبر۔ یہ جو ابھی ہم سبق پڑھا رہے ہیں یہ بہت وسیع بحث ہے، لیکن یہاں پر ابتدائی طلباء کے لیے ہے تو اس وجہ سے اسی طرح ہی پڑھائیں گے جس طرح کتاب میں ہے۔ باقی اگر آپ نے اس کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ مبتدا اور خبر، فاعل، منصرف اور غیر منصرف، اس کے الگ الگ بحث ہم بنا رہے، پھر اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں میں عامل لفظی نہیں ہے۔ عامل لفظی سے مراد یہ ہے، عامل لفظی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر زید اور عالم، یہاں پر ظاہر میں کوئی ایسا عامل نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہو اور لفظوں میں موجود ہو اور اس کو رفع دے رہا ہو، اس کو رفع دے رہا ہو یا اس کو رفع دے رہا ہو، تو اس وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی، یعنی معنن یہ اس پر عامل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں عامل کیا ہے۔ تو یہ جس طرح فی الدار، فی الدار، تو ابھی فی الدار میں یہ عامل ہے اور یہ معمول ہے۔ یہ جر دیا ہے کس نے؟ اس فی نے، فی کی وجہ سے دائرے پر زیر آیا ہے، تو یہاں پر عامل لفظوں میں موجود ہے، عامل لفظوں میں موجود ہے۔ یا مثلا ہم یہ کہیں ضرب زید، تو یہاں پر جو ضمہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ضرب فعل کی وجہ سے، یہ فاعل ہے تو فعل کا جو فاعل ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور ضرب کا فاعل جو ہے یہ مرفوع ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظوں میں اس کا عامل جو ہے یہ عامل لفظی ہے، عامل لفظی ہے۔ اور یہاں پر مبتدا اور خبر میں ایسا کوئی عامل لفظی نہیں ہے۔ تو عامل لفظی یہ دونوں اسم، یعنی مبتدا اور خبر، ضروری نہیں ہے کہ خبر بھی اسم ہو، ہر جگہ پر اسم ہو، کبھی کبھی خبر اسم کے علاوہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی اس پر کوئی عامل لفظی نہیں ہے۔ مبتدا کو، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور عالم ان کو مسند کہتے ہیں۔ یہ مبتدا اکثر جامد ہوتا ہے اور یہ اکثر مشتق ہوتا ہے، یہ مشتق ہوتا ہے اور یہ اکثر جامد۔ اس سے اکثر خبر دی جاتی ہے، اس سے خبر دی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اس سے خبر دی جاتی ہے، اس سے خبر دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس سے خبر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، مسند الیہ کو مبتدا، اور اس کو خبر بنائیں گے، مبتدا اور خبر۔ پھر مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ ہے اور اسمیہ ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ شروع میں اسم ہے۔ تو مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، اور فعل کو بھی ہم مسند کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کو مسند الیہ اور ایک کو مسند کہیں گے۔ پھر یہاں پر مبتدا اور خبر کے احکام ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نکرہ بھی، بشرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، تخصیص سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہم کچھ مثالیں دیں گے، مثلا عبد مؤمن خیر من مشرک، لعبد مؤمن، تو لعبد یہ تخصیص ہے کس ذریعے سے؟ صفت کے ذریعے سے، اور صفت یہاں پر لفظاً ہے، کیا ہے؟ لفظاً ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ صفت معنن ہو، مثلا کتاب، قرآن کریم کے الفاظ کتاب
انزلنا. تو ابھی کتاب یہ مبتدا ہے اور ہے نکرہ. تو نکرہ یہاں پر ہے کتاب عظیم، کتاب عظیم انزلنا ہو، یا اضافت کی وجہ سے ہو. مثلا 5 صلوات کتبہن اللہ. تو ابھی 5 صلوات، 5 صلوات یہ کس وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے ہے، اس میں اضافت ہے. اس طرح بہت سارے، کبھی کبھی مثلا شروع میں حمزہ استفہام ہو یا نفی ہو، مثلا الہ مع اللہ، تو حمزہ استفہام کی وجہ سے الہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے. یا لو کے بعد، لولا کے بعد ہو، یا از فجائیہ کے بعد ہو، یا ما نفیہ کے بعد ہو، یا ایسا نکرہ ہو. مثلا بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ آپ کو جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، آگے دوسری کتابوں میں اس کو ہم پڑھ لیں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا زیادہ تر معرفہ ہے، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہے، اس کو ہم الگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وہ آپ تفصیل سے پھر دیکھ لیں کہ کون سی شرائط ہے. 13-14 قسمیں ہیں اس کے، 13-14 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اس کو، مثلا یہاں پر ہے فی الدار، ایک ہے فوقہ کل ذی علم علیم. تو ابھی علیم یہ مبتدا ہے اور خبر یہ ظرف ہے اور مبتدا پر مقدم کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ نکرہ ہے. یا لکل اجل، لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب. تو ابھی کتاب جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے جار مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے اس کو مقدم کیا ہے کس پر؟ مبتدا پر. تو یہ مبتدا بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو بہت سارے قسمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ایک الگ سبق میں بنائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نکرہ کس طرح ہے؟ یہ نکرہ ہے. کتاب یہ نکرہ ہے. 5 صلوات یہ نکرہ ہے. علیم نکرہ، کتاب نکرہ ہے. بہت سارے اور بھی مثالیں ہیں. تو اس میں کچھ تخصیص کی جائے. اس سے تخصیص یہ ہے کہ لا عبد تو عام ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، تو یہاں پر اس کو خاص کیا گیا مومن کے ساتھ. کتاب یہ بھی کس کے ساتھ خاص کیا گیا؟ یعنی یہ عظیم کتاب ہے قرآن کریم. الہ اس کو خاص کیا ہے کس کے ساتھ؟ استفہام کے ساتھ. یہاں پر اضافت کے ساتھ. یہاں پر یہ تخصیص ہے اس میں کہ اس پر اس کو مقدم کیا ہے. تو بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اپنے اس سبق میں یاد رکھیے اس کو. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جس طرح عالم یہ نکرہ ہے. ابھی اس سب کی مثال یہ ہے کہ زید یہ معرفہ ہے، مبتدا ہے. ابوہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، اور دونوں مل کر یہ مبتدا ہے، اور عالم یہ خبر ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ خبر ہے کس کے لیے؟ اس مبتدا کے لیے. اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واللہ مبتدا معرفہ ہے. یعصمک یہ جملہ ہے، یعنی فعل ہے. یعصم فعل، اس میں ہو ضمیر مستتر فاعل، اور جو راجع ہے کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف، جلالہ کی طرف. اور کا مفعول، یعنی ضمیر منصوب متصل. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ یہ خبر ہے کس کے لیے؟ اس مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. العالم یہ بھی معرفہ ہے مبتدا، اور یہ ان جاءکم ان حرف شرط ہے. جاء ماضی ہے، کم جو ہے جاء فعل ہوا فاعل، اور کم مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ شرط. اف اکرم حفا جزائیہ، اکرمو فعل، یہ فاعل اور یہ مفعول بھی. فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن انشائیہ ہے، اور یہ جزا ہے. جزا شرط اور جزا مل کر یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. تو یہ بن گئی خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ابھی اللہ مبتدا، معکم مضاف، مع حرف جر، اور کم مضاف الیہ. مع یہ ظرف مضاف، اور کم مضاف الیہ. مضاف الیہ یہ ضرب بن گیا کس کے لیے؟ اللہ موجود معک. تو یہ مبتدا اور یہ خبر ظرف ہے. کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. جس طرح یہ ہے تو یہ مبتدا، یہ فی حرف جر، اور یہ مجرور جر مجرور مل کر یہ ظرف مستقر. مستقر معنی یہ ہے کہ اس کے لیے فعل یا شبہ فعل نکالنا ہے. تو زید ثابت فی الدار یا موجود فی الدار، یہ اس کے لیے ہم نکالیں گے تو وہ خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ ہے مبتدا اور خبر جو مرفوعات میں تیسری قسم ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ حروف مشبہ بالفعل پڑھیں گے، پھر ما والا پڑھیں گے، اور پھر کانا یعنی حروف ناقصہ، حروف نواسخ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.